السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا یہ حدیث نمبر ہم 4 پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دروازہ عافیت کا کھول دیا۔ اب سب سے پہلے تو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ درود شریف ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ درود شریف جو سب سے نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو لمبا درود شریف ہے، درود ابراہیمی، اور اس کے علاوہ سب سے مختصر درود شریف جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے۔ کہ آپ نے ہمارے لیے دعائیں کیں، اور آپ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، اور ہم تک پیغام پہنچایا، اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین دنیا کے اندر جو ہستی ہے نا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہ آپ کی محبت جس دل کے اندر نہ ہو، تو آپ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب دیکھیں، اب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا، کسی کوئی شخص ہمیں احسان کرتا ہے، کوئی ضرورت کے اندر ہماری مدد کر دیتا ہے، تو جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اس کے پیسے آ جاتے ہیں، تو کچھ ہو جاتا ہے، ہم اس کا احسان اتار دیتے ہیں، بھئی یہ لو، تم نے میرا احسان کیا تھا، بہت شکریہ، اس احسان کا بدلہ جو ہے تم یہ لے لو۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا، ان میں سے کسی ایک احسان کا بدلہ اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو درود شریف جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دعا ہے، کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانات کے اتنے زیادہ احسانات اور اتنی زیادہ مہربانی ہے کہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا، تو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ تو درود شریف اصل میں ایک دعا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ پاک جو ہے نا بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کو اتنے زیادہ مہربان ہے، اپنے بندے کے اوپر اتنا مہربان، اتنی شفقت کرتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے دنیا کے کام، اب ایک بندہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے تو اس کو بس ٹھیک ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کا کوئی احسان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے اس نے کر لیا۔ لیکن اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے، اور اتنی زیادہ سخاوت اللہ پاک کے ہاں، اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندے کو نوازتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اللہ پاک جو ہے اس کی دعا کو قبول بھی فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے دنیا کے اندر آسانیاں بھی پیدا فرما رہے ہیں۔ کہ کیا فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دروازہ عافیت کا کھول دیں گے۔ عافیت کا مطلب کیا؟ آسانی کا، راحت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے دنیا کے اندر کام، اس کے آخرت کے کام، وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا کی مشکلات اس کی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ کہیں اس کا کام پھنسا ہوا ہوگا، کہیں کوئی کام اٹکا ہوا ہوگا، وہاں سے الجھنیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اور راحتیں اور ایسے راستے پیدا فرما دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے راحت مل گئی اور کہاں سے راستہ آسان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو درود شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھ پر جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا، رحمت کا، برکت کا، آسانی کا، اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ہم اگر اس کو جو ہے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کتنی آسان کر دیں گے۔ اور دنیا کی زندگی، آپ اس کو مطلب جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو مطلب یعنی کہ اس کو آزمایا نہیں جا سکتا، یعنی کہ اتنی زیادہ یہ بلند باتیں ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر دیکھیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ درود پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اب دیکھیں، جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا، تو دعا کرتے وقت ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور ہم ذہن میں اگر الگ بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں تو سب سے بہتر ہے کہ الگ بیٹھ کر ہم پڑھیں۔ نماز کے بعد ہم بیٹھ کر، بچیاں ہیں گھروں کے اندر نماز پڑھنی ہے، الگ بیٹھ کر پڑھنی ہے، تو الگ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، تو اس میں ہم تصور کریں کہ ہم گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں،
تو ہم اس کو تصور، اس کی مٹھاس اور اس کی راحت اپنے سینے کے اندر محسوس کریں گے، اور ہمارے دنیا کے کام ایسے بنتے چٹکیوں میں بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اس کا دروازہ اس کے لیے عافیت کا، راحت کا، اور انشاءاللہ جب دنیا کے معاملات ہمارے اللہ پاک اتنے آسان کر دیں گے تو آخرت کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جب درود شریف پڑھتے رہیں گے، پڑھیں گے، اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے، تو ہم خود تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے، ہمارا نیک کام کرنے کا دل چاہے گا، اور گناہوں سے خود بخود ہم بچنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو دیکھیں نا، عافیت ہمارے اندر آئے گی، اللہ پاک عافیت کا دروازہ کھولیں گے، تو عافیت کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک گناہوں سے بچانا شروع کر دیں گے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمیں جو ہے دین کے اور کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا آپ حصہ بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھے بغیر آپ نے سونا نہیں ہے، روزانہ حصہ بنا لیں زندگی کا۔ انشاءاللہ دیکھیں زندگی ایسے آپ کے پھولوں کی طرح زندگی ہو جائے گی، اور آخرت تو اتنی پیاری ہو جائے گی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو امید آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو یہ ہماری حدیث تھی آج کی۔ تو اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو، کوئی آپ کو بات سمجھنا ہو، تو ضرور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔